السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل پر حماس کے میزائل حملوں کے بعد غزہ شہر پر اسرائیلی فوج کے تباہ کن حملوں کو روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ اور بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں جاری ہی تھی کہ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر میزائل حملہ کر کے معاملے کو اور بھی گھمبیر بنا دیا۔ ایرانی سالمیت کو کھلم کھلا چیلنج کرنے کا رد عمل ناگزیر تھا، چنانچہ ایران نے ضروری سفارتی چینل سے قریبی ممالک کو اعتماد میں لینے کے بعد اسرائیل پر جوابی حملہ کیا۔ ہم اس حملے کی جزئیات میں نہیں جائیں گے، تاہم آج کے پروگرام میں ہم حال اور ماضی کے تناظر میں فلسطین کی اہمیت اور اس مسئلے کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ خطہ فلسطین دراصل قدیم ریاست یروشلم تینوں بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے لیے کئی پہلوؤں سے اہم تھی، اب بھی ہے اور قیامت تک اس کی یہ اہمیت برقرار رہے گی۔ جہاں تک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، خطہ فلسطین کی اہمیت کا تعلق اس کا ایک محض قرآنی حوالہ ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں امت مسلمہ کو جہاں اپنے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کی خوشخبری سنائی، وہاں اس جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا مقدس مقام قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی تاکہ انہیں ہم کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر دیکھنے والی ذات ہے۔ لیکن مسجد اقصیٰ کی اہمیت یہیں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اسے شروع دن سے ہی مسلمانوں کا قبلہ اول قرار دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی اس جانب رخ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نماز ادا کی۔ سفر معراج اور آج کا موضوع یہ تفصیل نہیں ہے، لیکن ہم مسئلہ فلسطین کے حوالے سے سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پھر پوچھا کون سی؟ پھر فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا ان دونوں کی مدت تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ پھر زمین تمہارے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز ادا کر لیا کر۔ اس روایت سے کم از کم یہ معلوم ہوتا ہے مسجد اقصیٰ پہلے سے موجود تھی اور ہیکل سلیمانی علیحدہ جگہ پر، اور صدیوں بعد سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں۔ بیت المقدس کا شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے نہایت مذہبی اور جذباتی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، فلسطین کا مسئلہ جو ہے، اس پہ اگر ہم بات کریں تو فلسطین جو ہے یہ اس کے مواطین جو عربی کا لفظ ہے، جن کا وطن اصلی ہے، وہ وہاں کے مسلمان تھے۔ پوری دنیا سے یہودیوں کو وہاں لا کر آباد کیا گیا، فلسطینیوں کی لیجیٹیمیسی اس کو چیلنج کیا گیا۔ یہ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے، انٹرنیشنل لاء کی بھی وائلیشن ہے۔ پھر جو گریٹسٹ پلان آف زیونسٹ اسرائیل ہے، جس پہ ہنری کسنجر نے نیو ورلڈ آرڈر کتاب لکھی، گلوبلائز اسلام اولیویر رائے نے لکھی، بہت ساری تھیوریز دیپا کمار نے مسلمز آر کمنگ لکھی۔ تو یہ ایک پلان ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ کو اسرائیل کیپچر کرے، ایک بڑی ریاست قائم کرے اور ایک دجالی نیٹ ورک قائم ہو۔ اب اس صورتحال میں عرب ممالک بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور احادیث کی پریڈکشن بھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ کتاب الفتن میں یہ ساری علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی۔ پاکستان ہمیشہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، نہ صرف سفارتی، اخلاقی اور سیاسی سطح پر، اور پاکستان کے جو پاسپورٹ ہے اس پہ بھی اسرائیل کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی اسرائیل کو ہم نے لیجیٹیمیٹ کنٹری مانا ہی نہیں ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے اسی قضیے کو لے کے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ۔ یہ بتائیں کہ فلسطین کے جامع، مربوط اور منطقی حل کے لیے اس وقت پاکستان کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیں، فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کا فارمولہ اور اس کا جو سلوشن ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فلسطین کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ انٹرنیشنل لاء اس کو سپورٹ کرتا ہے، یہی فلسطین کے عوام کی آواز ہے۔ پاکستان تو فلسطین کے عوام کی جو خواہش ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، جی اور ان کی خواہش ہے ایک خود مختار ریاست میں رہنے کی،
جو 1967 کے جو پری ڈٹرمنٹ بارڈرز ہیں اس کے اندر ہو، اور القدس الشریف اس ریاست کا دارالخلافہ ہو. یہ ان کی خواہش ہے، ان کا خواب ہے، اور پاکستان اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایکیڈیمک فرنٹ پہ بھی اس پہ بہت آرٹیکلز لکھے گئے، انٹرنیشنل جرنلز میں دیکھ رہا تھا. 2 نیشن تھیوری پہ بات ہو رہی ہے کہ 2 ریاستی فارمولا، کیا وہ فیزیبل ہے؟ اگر فلسطین کی ایک آزاد خود مختار ریاست بن جاتی ہے تو پھر پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم ہر اس فارمولے کو سپورٹ کریں گے جو فلسطین کے عوام جس کا فیصلہ کریں گے. یہ بالکل یہ باہر کی حکومتوں کا یا باہر کی قوتوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فلسطین کے عوام کا فیصلہ ہے، اور جس طریقے سے بھی وہ فیصلہ کریں گے پاکستان اس کو خیر مقدم کرے گا اور اس کو سپورٹ کرے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ پالیسی میکنگ، چونکہ آپ کا سٹیٹمنٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے، پاکستان کے عوام کی بڑی خواہش ہے، ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ اس وقت فلسطین کانفرنس ہو جہاں پہ فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی جائے اور ان کی ہیلپ کی جائے. کیا کوئی ایسا ممکن ہے، ایسا کوئی اقدام پاکستان کی حکومت اور اداروں کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ کیا جا سکے؟ دیکھیں، فلسطین کے عوام کا جو سب سے اس وقت امیڈیٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ایک ظلم ہو رہا ہے، اور غزہ کو جو محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیلی حکام نے، اور وہاں پہ پانی، بجلی اور ادویات بند کر دی ہیں، اور بمباری جاری ہے. اس چیز کو بند ہونا ان کا سب سے اہم اور ارجنٹ ان کی ضرورت ہے. ممتاز ظاہرہ صاحبہ، یہ بتائیے گا چونکہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اسرائیل کی لابنگ بڑی سٹرونگ ہے، پاکستان کے بھی سفارت خانے ہیں پوری دنیا کے اندر. پاکستان کون سی ایسی لابنگ کر رہا ہے؟ ہمارے سفارتکار وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کے ایشو میں اپنی کون سی انپٹ دے رہے ہیں جس سے اس مسئلے کے سولوشن میں ہیلپ مل سکے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو آپ نے کل اگر دیکھا ہو، سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا، جی. اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیک آؤٹ بھی کیا جس میں ان دونوں نے حل پر اپنی آواز اٹھائی. پاکستان تو ہر اپنے جو انٹرلوکیوٹر ہے انٹرنیشنل، ان کے ساتھ یہ معاملات ڈسکس کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کا فارمولا جو پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ میں آتا ہے کہ ریکونسلیشن کی یا ٹاک کی بات کریں ڈپلومیٹک فرنٹ کی. ایک یہ ہے کہ جو ایک جوائنٹ ایک وینچر ہے مسلم ورلڈ کا، ان کی ایک فورس ہو پیسفل جو فلسطینیوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق بھی دلائے، ان کی حفاظت بھی کر سکے. اس حوالے سے پاکستان کا کیا موقف ہے کہ کوئی ایک مشترکہ فورس ہو جو امن قائم کرے اور فلسطینیوں کی پروٹیکشن کر سکے؟ کیا یہ فیزیبل ہے؟ دیکھیں، اس طرح کا بھی پروپوزل انٹرنیشنل سطح پہ کوئی آیا نہیں ہے، اور یہ چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی مل کر فیصلہ کرتے ہیں. ایک ملک کا آپ جانتے ہیں، فلسطین جو ہے وہ ایک اللیگل آکیوپیشن کے اندر ہے. اسرائیل نے ان پر غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے عوام اور ان کی سرزمین پر. اور پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات بھی نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو. یہ جو اس طرح کے کوئی فیصلے ہوں گے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کرے گی. پھر آپ نے جس طرح سے مسلمان ممالک کی بات کی، وہ پھر اس کے بعد OIC میں بھی اس طرح کے پروجیکٹس ڈسکس اور ڈیبیٹ ہوں گے. تو جب اس طرح کی ڈیبیٹ جنریٹ ہوگی، اور پاکستان کی حکومت بالکل آپ جانتے ہیں پاکستان کی حکومت کی ہمیشہ سے ایک پازیٹیو کنسیڈریشن رہی ہے. ہم انٹرنیشنلی پیس کیپنگ میں گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے افواج انٹرنیشنل پیس کیپنگ میں اپنا رول ادا کرتے رہے ہیں. لیکن وہ جب بھی پاکستان نے پیس کیپرز کہیں بھیجے ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے کے بعد ہی بھیجے ہیں، کبھی ہم نے یونیلیٹرلی اپنی افواج کہیں نہیں بھیجی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت چونکہ آپ بحیثیت ترجمان دفتر خارجہ، کوئی ایسی آپ کے پاس ریکویسٹ آئی ہے فلسطینی حکام کی طرف سے، اتھارٹیز کی طرف سے امداد کی کہ ان کی مدد کی جائے کسی بھی فرنٹ پر، کسی بھی حوالے سے؟
جی ان کے ساتھ ہماری بات چیت بڑی ریگولرلی ہوتی رہتی ہے. یہاں پر فلسطین کے کا سفارت خانہ ہے جی اور بھی جہاں جہاں فلسطین کے کی لیڈرشپ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو فلسطین کی جو لیڈرشپ ہے ان کے پریزیڈنٹ محمود عباس کے ساتھ بھی ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا جی ہمارے پریزیڈنٹ کی بات بھی ہوئی تھی اور پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو یہ جو ان سے گفتگو ہوتی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ان کا ان کی ایک ہی خواہش ہے، وہ خواہش یہی ہے کہ پاکستان فلسطین کے لیے اپنا رول ادا کرتا رہے. اس پہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے فلسطین کے حقوق کے لیے، اور ہم ہمیشہ ایک لیڈرشپ رول کرتے رہے ہیں. آپ جانتے ہوں گے ابھی 2 ہفتے پہلے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، اس میں ایک بڑی اہم قرارداد پاس ہوئی ہے فلسطین کے حقوق، فلسطین کے عوام کے حقوق کے لیے، اور وہاں پہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کو کنڈمنیشن کی ہے، اور وہ پاکستان نے لیڈ کی تھی ریزولوشن اور اس کو سپورٹ کیا تھا پورے OIC نے. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں، اور جہاں بھی ان کو انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان ہمیشہ ایک آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیتا ہے. آپ نے بات کی سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا اعلیٰ سطحی وفد، اس میں بہت ساری ہمارے بزنس ٹائز کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تجارت کے فروغ پہ، یہاں پہ ہوٹل انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے. مختصراً یہ بتائیے کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے قریبی دوستانہ مراسم ہیں، اسلامی ملک ہے، ظاہر ہے ہمارا ایک اسپریچول ہیڈ کوارٹر بھی ہے وہاں پہ. تو فلسطین کے حوالے سے ان کا کیا سٹانس ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے اس حوالے سے کیا ان کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ اس کا ریزولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سعودی عربیہ جس طرح آپ نے کہا بالکل ہمارا دیرینہ اور بہت ہی اہم ہمارا دوست ملک ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے اور ملٹی ڈائمینشنل تعلقات ہیں. اور ابھی فارن منسٹر کی جو وزٹ ہوئی اس میں بھی ایران اور سعودی عربیہ کی جو اکنامک اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو فروغ دینے پر دونوں وزرائے خارجہ نے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا. آپ نے اگر کل کی پریس کانفرنس دیکھی ہو دونوں جی وزرائے خارجہ کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں وزرائے خارجہ کی جو فلسطین اور غزہ کے معاملات پر جو انہوں نے باتیں کی وہ بالکل مماثلت رکھتی. ہمارے ویوز سملر ہیں. ہمارے ویوز یہی ہے کہ فوری طور پر انکنڈیشنل سیز فائر ہونا چاہیے، اور وہاں پر جو اس وقت سیج ہوا ہے غزہ اس کو ختم ہونا چاہیے. ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اسرائیل کی طرف سے ان کو اٹھایا جانا چاہیے تاکہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس جا سکے، اور جو فلسطین کے جو عوام کے حقوق ہیں اس پر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ وہی پوزیشن ہے جو OIC کی پوزیشن ہے، اور وہی پوزیشن کل بڑے ڈیٹیل میں دونوں وزرائے خارجہ کی اس پہ بات چیت ہوئی. اچھا یہ بتائیے گا کہ ویسے تو دیکھا جائے دنیا کا دوہرا معیار ہے، اگر غزہ پہ بمباری ہوتی ہے تو بہت ساری ورلڈ کی کمیونٹیز جو ہیں وہ چپ ساتھ لیتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو جائے اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ بھی ون آف دا ٹائپ آف ہیٹریڈ اگینسٹ مسلم اور اسلاموفوبیا ہے جیسے پوری دنیا میں ہے؟ دیکھیں یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے یہ بہت پرانا ہے، اور اس کو ہم انٹرنیشنل لاء میں جو کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ ایک فورن آکیوپیشن کا کیس کنسیڈر کیا جاتا ہے. فلسطین ایک ایسی جگہ، ایسی مقام ہے، ایسی جگہ ہے جہاں کے عوام ابھی بھی آزادی نہیں لے سکے. اسی طرح کا کیس کشمیر کا ہے، انٹرنیشنل لاء کے مطابق وہ بھی ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے. تو یہ اس پر زیادہ انٹرنیشنل فوکس رہا ہے. بالکل جو اسلاموفوبیا ہے وہ بھی ایک نیا فینومینن ہے، وہ گرو کر رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو فلسطین کا جو کیس ہے، جو ان کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے، وہ فلسطین کے تمام عوام بلا تفریق اپنے مذہب کے سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کرسچنز بھی ہیں وہاں پر،
وہ بھی اپنی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح مظالم ہو رہے ہیں جس طرح مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ چیپٹر ہے ہیومینٹی کا، جس کو اب ختم ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر خارجہ. آپ نے فلسطین پہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا. ناظرین، پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھی. یہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پالیسی سٹیٹمنٹ تھا، جس پہ پاکستان آج بھی قائم ہے، اس کے عوام قائم ہیں. ہم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں اور ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو اپنے پینلسٹ کے ساتھ یہیں سے آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں مسئلہ فلسطین کے قضیے پہ بات کر رہے ہیں، اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ترجمان غزہ جناب جلال الفرہ صاحب کا. جلال صاحب، بہت شکریہ. آپ کی طرف بڑھتا ہوں چونکہ آپ ریلیونٹ ہیں فلسطین کاز کے لیے، آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے لٹریری، آپ اپڈیٹڈ ہیں. یہ بتائیں کہ بیت المقدس کی اہمیت اپنی جگہ، صلیبی حکمرانوں کے دور میں اس خطے کو یہودی اور مسلمانوں دونوں کے لیے ممنوع علاقہ قرار دیا گیا تھا. حالانکہ مسلمان حکمرانوں نے صدیوں تک یہاں قبضے میں کسی عقیدے کے پیروکاروں کو یہاں زیارت سے نہیں روکا. تو بین الاقوامی طاقتوں کی جو ریشہ دوانیاں ہیں، ان کے نتیجے میں یہودیوں کا اگر قبضہ ہو گیا تو یہ لوگ پرامن بقائے باہمی یعنی پیس اینڈ کو ایگزسٹنس کے فلسفے کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں. ہم سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ انٹرنیشنل جتنی بھی کمیونٹی ہے، ہیومینیٹیرین لاز ہیں موجود ہیں، انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں جنگل کا قانون ہے، کوئی بھی فلسطینیوں کی آواز کو نہیں سن رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر صاحب. دیکھیے، میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ جیسا آپ کا نام عمر ہے، عدل کا جو علم بردار ہے، آپ بھی میرا ساتھ بھی عدل کریں گے. جو میں بات کروں گا آپ کے اس عظیم اسکرین پہ نشر ہوگا. جی جی بالکل. آپ دیکھیے، مسلمانوں کے آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیے، مسلمان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو مغرب طاقتیں ہیں، صلیبی ہوں یا یہودی ہوں، وہ تو شروع سے چلتے آ رہی ہے. بیت المقدس کے جو آپ نے بات کی ہے، صلیبی اور یہودیوں کا ایک اپنا عقیدہ ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. جی. جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہاں کا کوئی مسلمانوں کا وجود نہیں ہے، جبکہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں. ہم اس مسجد الاقصی کو، اس بیت المقدس کو ہمارے قبلہ اول سمجھتے ہیں. ہمارے مسجد الاقصی ہے جہاں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء معراج کا سورہ اسراء موجود ہے. جی سر. تو وہی والی بات ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، لکم دینکم ولی دین. ان کا اپنا سوچ، ان کا اپنا نیریٹو ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے. وہ اس حکم کے مطابق یہ بیت المقدس ہمارا ہی ہے اور کسی اور کا حق نہیں ہے اس پر حکمرانی کرنے کا یا وہاں پر رہنے کا. جی یہ بتائیں کہ یہ فلسطین کا جو قضیہ ہے، ایک تو ایک نیشنلزم ہے کہ ان کی اپنی زمین ہے، مواطین عربی کا لفظ ہے، ان کا وطن اصلی ہے مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا. یہ جو یہودیوں کو آباد کیا گیا دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں پہ آ کے، ہمیں یہودیت مذہب سے کوئی وہ نہیں ہے. اسلام تو انٹرفیتھ ہارمنی پہ ہم بلیو کرتے ہیں. جو صہیونزم ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا وہ اسرائیلیوں کی پالیسی میکنگ اتھارٹی انسٹیٹیوشنز میں ہیں جو یہ ظلم و بربریت کرتے ہیں؟ چونکہ یہودیت کے اندر بھی وہ ظلم اور تشدد نہیں ہے، وہ بھی امن کی محبت کی بات کرتے ہیں. تو صہیونزم اور اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیا یہ نیتن یاہو اور ان کے پالیسیز ادارے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گاجر مولی کی طرح ذبح کیا جائے؟ دیکھیں، یہودی اور صہیونی میں فرق ہے. جی. یہودیت اور صہیونیت میں فرق ہے. صہیونیت انگلش میں زیونسٹ کہا جاتا ہے. جی. یہودی جو اصلی یہودی ہے وہ اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، اور آج تک اپنا آپ کو کبھی بھی اسرائیلی کہا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں بائی مذہب اور بائی نیشنلٹی ہم فلسطینی. دے آر پیپل آف دا بک. ہاں.
وہ خود کہتے ہیں نا. بالکل. لیکن جو زینسٹ ہے، صہیونی ہے، یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، جیسے RSS ہے. یس ہاں، یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو برطانیہ کے سلطنت عثمانیت کے دور سے کے بعد جو ہے وہ شروع ہوا ہے، جس کا ایک حصہ بھی اس وقت یہ بھی بنیامین نیتنیاہو ہے. یہ ایک الگ ہے، یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس نے فلسطینیوں کو قتل عام کیا. آج سے نہیں، 110 سال پہلے سے. دنیا سمجھتی کہ فلسطینیوں کو قتل عام ابھی ہو رہا ہے، نہیں جی، قتل عام اسی صہیونی تنظیم نے آج سے 100 سال سے زیادہ سے پہلے انہوں نے شروعات کی ہے. یہ بتائیں ایک مختصر سی بات، چونکہ آپ غزہ کے ترجمان ہیں جلال صاحب، یہ بتائیں امداد کی کیا پوزیشن، کیا آپ کی وہاں پہ غزہ میں یا فلسطین میں کسی سے بات ہوتی ہے؟ ایک تو بتائیں کرنٹ سچویشن کیا ہے، اور پاکستانیوں سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے، پیغام کیا دینا چاہیں گے بردرہوڈ کے طور پہ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ عمر صاحب دیکھیے، سب سے پہلے بات تو ہے کہ میں غزہ کا موجودہ کنڈیشن بتاؤں گا آپ کو. امداد کی طرف بڑا آپ نے اچھے سوال کیا اور میں اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں. اس وقت غزہ کی صورتحال ہے قیامت الصغریٰ کا لفظ اب بہت کم ہے. قیامت صغریٰ، جی سر. کیا میڈیا صحیح دکھا رہا ہے؟ سر نہیں، یہ میڈیا کیا دکھا رہے ہیں سر؟ کتنا 5% دکھا رہے ہوں گے، 10%؟ الجزیرہ، BBC، CNN سر کم دکھا رہا ہے. دیکھیں اس وقت 34,000 شہادتیں ہوئی ہے. 34,000 سر. اس میں بچے خواتین بچے تقریباً میرے خیال 15,000 کے قریب ہے. 15,000 بچے. 10,000 سے اوپر ہے. پہلے بات تو یہ ہے. دوسری بات، جو لوگ ملبہ کے نیچے ہیں وہ تقریباً 15 سے 18,000 ہیں. ان میں سے یقیناً زیادہ تر شہید ہو گیا. ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر کتنا نقصان کتنا ہے؟ غزہ پورا مکمل تباہ ہو گیا سر. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ صفحہ ہستی سے 85% غزہ تباہ ہو چکا ہے. 85% غزہ تباہ ہو چکا ہے. سر غزہ میں صرف بچا ہے رفح جو سٹی ہے، جو مصر کے ساتھ سرحد لگ ہے نا، سینا کے ساتھ. ہاں، یہ ہے تھوڑا سا بچا ہوا ہے. باقی سارا ڈسٹرائے ہو گیا. میں خود خان یونس کا ہوں. خان یونس بیچ میں آتی ہیں، غزہ کے بیچ میں ہے. خان یونس تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، آپ کے ناظرین کو بھی، 80,000 سے زیادہ زخمی لوگ ہیں. جن 80,000 کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے تقریباً 30,000 کے قریب جو ہمیشہ کے لیے آپ سمجھ لیں کہ معذور ہو گئے. ہم نے باقاعدہ بڑے یعنی اب بس میں جو فلسطینی کمیونٹی، ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے پاکستانی عظیم عوام، یہ پاکستانی عظیم عوام بڑا عظیم عوام ہے، باخدا میں کوئی خوشامد دل دھڑکتے ہیں ان سر. مجھے پتا یہ عوام اگر ان کا بس چلے نا تو اپنا جان بھی دے گا غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے. ہم نے دیکھا ہے رمضان میں دعائیں ہر لحاظ سے پاکستانی اس لیے عمر صاحب ہماری گزارش یہ ہے آج کی تاریخ میں آپ کی اس معزز چینل پہ اور بھی چینل میں نے یہ بات کی ہے، سنو ٹی وی آپ کی پوری آواز پہنچائے گا. اللہ خوش رکھے آپ کو. ہماری گزارش ہے ہمارے اس عظیم عوام سے، پاکستان کے عوام سے، فی الحال کوئی بھی فنڈ کسی بھی فاؤنڈیشن کو نہ دیا جائے. اچھا، فاؤنڈیشن کو نہ، جب تک ہم خود ہماری طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بیان نہ ہو تو آپ کسی کو دینا بالکل بیکار ہے. چندہ دینا بیکار ہے، پہنچے گا نہیں. دیکھیں آپ خود وزارت خارجہ کے صاحبہ کے جو ترجمان ہیں، اچھا کیا آپ نے بتایا. ابھی اس وقت محترمہ جو وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں وہ خود کیا فرما رہی تھی کہ وہاں پر ایڈ نہیں پہنچتا، بارڈر بند ہے، تو پھر آپ جاتا کہاں ہے پھر؟ تو پھر آپ نہ لینا. اس لیے جب تک ہم خود ڈکلیئر نہ، ہم جو شہداء کے وارث ہیں، جو ہم خود، عمر صاحب میرا تو آدھا خاندان ختم ہو گئے. میرا 153 لوگ میرے اپنے خاندان، آپ کے خاندان کے 153 لوگ شہید ہو چکے ہیں. شہید ہو چکے. میرے بہن بھائیوں کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے بہن بھائی کہاں ہے. اس لیے آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، ہم درد محسوس کر سکتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. بس جو بھی ہے، بہرحال ہماری گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم نہ کہیں، ہماری طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہ ہو، کسی فاؤنڈیشن کے نام ہم خود نہ دیں آپ کو، تو مہربانی فرما کے کسی اور فاؤنڈیشن کو پیسہ دینے سے، امداد دینے سے پرہیز کریں. آپ عظیم عوام ہے، پاکستان کے عظیم عوام ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کے اگر بس چلے تو آپ اپنی جان بھی دیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی یہ جو امانت ہے وہ کوئی اور غلط جگہ پہ جائے. اس لیے کہ آپ ویٹ کریں، انتظار کریں کہ جب تک ہماری طرف سے، فلسطینیوں کی طرف سے ہم آپ کو خود نہ کہیں فلانا فاؤنڈیشن ہے آپ انہی کو دیں، تو پھر اس وقت آپ دے دیں.
بہت شکریہ جلال الفرا صاحب، ترجمان غزہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جس شخص کے جو ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ان کے اپنے بہن بھائی کا نہیں پتہ، ان کی فیملی کے 153 لوگ شہید ہوئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، پاکستانیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ جب تک وہ شہداء کے وارث ہیں وہ نہ کہیں کسی فاؤنڈیشن کو پرائیویٹلی اس طرح ڈونیشن نہ دیں، چونکہ وہاں نہیں پہنچے گا۔ اور حکومت پاکستان سے جمال صاحب کی یہ اپیل ہے، گورنمنٹ سے، اداروں سے، کہ فلسطین میں جو 80,000 زخمی ہیں ان کو یہاں پہ پاکستان لایا جائے، انٹرنیشنل لیول پہ یہ آواز بلند کی جائے، ان کو علاج معالجے کی سہولتیں دیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 80% جو ہے وہ غزہ تباہ ہو چکا ہے، صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ باتیں ساری سنتے ہوئے۔ ہمارا سونو ٹی وی کا یہ درد فلسطینی بھائیوں کے لیے، ان کی آواز بنے ہم، پاکستان کی عوام کی آواز ہم انٹرنیشنل کمیونٹی تک بھی پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم مسئلہ فلسطین کے سولوشن پہ بات کر رہے ہیں، جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اور اس کانفلکٹ کو مینیج کیسے کیا جائے، اس پہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر جناب اعزاز احمد چودھری صاحب نے۔ اعزاز صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ بتائیں کہ اگر ہسٹورک پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ 1947 میں اسرائیل کے جو پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ بن گوریان، انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے قیام کی خواہش پر ایک ٹیلی گرام قائد اعظم محمد علی جناح کے نام بھجوایا، جس کا جواب بانی پاکستان نے سرکاری طور پہ ان الفاظ میں دیا کہ دنیا کا ہر مسلمان، چاہے وہ عورت ہے، مرد ہے، وہ یہودی تسلط کو قبول کرنے کی بجائے جان دے دے گا۔ مجھے توقع ہے کہ یہودی ایسے شرمناک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ میری خواہش ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور پھر میں دیکھوں کہ یہودی بیت المقدس پر کیسے قبضہ کر دیتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ عوام کی آرزوں کے خلاف پہلے ہی 5 لاکھ یہودیوں کو بیت المقدس میں بسایا جا چکا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں مغربی کنارے اور غزہ کے فلسطینیوں کو۔ تو یہ پالیسی سٹیٹمنٹ تھا، انلیگل چائلڈ آف دا ویسٹ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ بتائیے پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اور مسئلہ فلسطین کا جو منطقی حل، جو ٹرو سولوشن ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان وہیں کھڑا ہے جہاں 7 اکتوبر 1947 کو ہمارے مستقل مندوب وزیر خارجہ صاحب نے سیکیورٹی کونسل میں بڑی جامع قسم کی تقریر کی اور اس میں کہا کہ فلسطین کی مکمل طور پر ایک خود مختار اچھی ریاست ہونی چاہیے۔ اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو بلفور ڈیکلریشن کے پرسوٹ میں پہلے تو سارے یہودی لا کے آباد کیے گئے، پھر برطانیہ نے اقوام متحدہ میں ایک ریزولوشن بنایا اور پیش کیا کہ جناب یہ فلسطین کا سارا علاقہ 2 ریاستوں میں بانٹ دیا جائے، اور اس کے نقشے بھی موجود ہیں جس میں تقریباً برابر کے علاقے تھے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہ صرف فلسطینیوں کا ایگزٹ ہوا جس کو ایکسوڈس بھی کہتے ہیں، بلکہ اس کے بعد ان جنگوں میں مختلف ان کے علاقے بھی چھین لیے گئے، اور اب ایک بڑی ہی ایسی ریاست رہ گئی ہے فلسطین کی جو ادھر ویسٹ بینک میں ہے جہاں اسرائیلی سیٹلمنٹس ان کا سارا علاقہ کھا رہی ہیں، اور دوسری طرف غزہ ہے جو ایک بڑا ہی محدود سا چھوٹا سا علاقہ ہے۔ تو خود مختاری نہیں ہے، خود کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اسرائیل کا قبضہ ہے، اور یہ زیر تسلط، زیر قبضہ میں وہ فلسطینی ریاست بنائی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کو یہ قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے پاکستان نے اسرائیل کو آج تک اس کو ریکگنائز نہیں کیا، اپنا سفارت خانہ کبھی وہاں نہیں کھولا۔ حالانکہ ہندوستان جس کے ساتھ ہماری جنگیں ہو چکی ہیں وہاں ہم نے سفارت خانہ کھولا ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ نہیں، کیونکہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ شروع سے، پہلے دن سے ایک مکمل یکجہتی رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی ریاست قائم کر سکیں اور بنا سکیں، اور جب تک یہ حق ان کو نہیں ملتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ پوزیشن ہے اور یہیں پہ کھڑا ہے جی پاکستان۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی جو ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ایمرج ہوا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ دمشق میں جو انتہائی بربریت والا واقعہ ہوا اسرائیل کی طرف سے، ایرانی سفارتکار بھی اس میں شہید ہوئے، اور ریٹیلیشن میں انہوں نے بھی کچھ اپنی طرف سے اقدامات کیے۔ تو آپ اس سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ یہیں رک جائے گا یا پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے خطے میں؟ جانا پڑے گا۔ وہ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 6 ماہ سے غزہ میں
ایک ظلم و ستم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے اسرائیل نے، اور لیکن کامیابی نہیں ہو رہی، بہت زیادہ خون بہایا ہے، اور لیکن اس طرح کی کامیابی نہیں ہوئی ہے جس طرح کی ان کا خیال تھا مل جائے گی، بلکہ ساری دنیا آہستہ آہستہ ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے، عوامی رائے عامہ ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے، اور حتیٰ کہ وہ ملک امریکہ جو اس کی مکمل پشت پناہی کرتا ہے، اس نے بھی پچھلے ریزولوشن یعنی 25 مارچ والے ریزولوشن میں ابسٹین کیا، جو ریزولوشن یہ کہہ رہا تھا اقوام متحدہ کا ریزولوشن کہ فوراً سیز فائر ہونا چاہیے اور اسرائیل کو پیس ڈیل کرے۔ تو اس کے بعد سے امریکہ نے یہ پوزیشن اپنی تھوڑی سی تبدیل کی ہے، کیونکہ ساری دنیا میں غم و غصہ ہے، خصوصاً یورپ اور امریکہ کے جو عوام ہے وہ بھی اس کے اوپر بڑے یعنی خائف ہیں، اس کے اوپر بہت ان کو آتا ہے کہ یہ پھیل سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ہیومینیٹیرین کرائسس کی آپ نے بات کی، ابھی غزہ کے ترجمان جمال الفرا صاحب ہمارے ساتھ تھے، جلال صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ زخمی 80,000 کے قریب، تو ان کو پاکستان یا کسی اور ملک آنا چاہیے۔ تو مصر قریبی ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، سینا کا بارڈر رفح کی پٹی کے ساتھ ملتا ہے، تو ایجپٹ کیوں نہیں لیتا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، انسانی بنیادوں پہ، حالانکہ وہ ہمارے مسلمان ہیں، اپنے بھائی ہیں، کہ ان زخمیوں کو وہاں پہ ہاسپٹلائز کرے، ان کی امداد کرے؟ وہ اپنا بارڈر کیوں نہیں کھولتا؟ کیا مجبوریاں ہیں ایسی؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ مصر کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے یہ سارے لوگ اپنے ملک میں داخل کر لیے جی، تو اسرائیل جو ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے یہاں سے چلے جائیں یا ان کو مار دیں، وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اس لیے مصر کا یہ خیال ہے کہ ان کو وہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اردن میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہ سارے جب وہاں پہ آئے تو اب 45% آبادی فلسطین کی ہے، فلسطینیوں کی ہے اردن کے اندر، تو مصر بھی یہ چیز نہیں چاہتا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان ہی تھا جس کا دل اتنا کھلا تھا کہ جب سوویٹس آئے افغانستان میں تو ہم نے کہا آپ آ جائیے، اور 5 ملین 50 لاکھ، یہ تو صرف 2 لاکھ ہیں۔ وہ تو ورلڈ ریکارڈ ہے، ہم نے جگہ دی، وہ تو ورلڈ ریکارڈ نہیں ٹوٹے گا شاید۔ جی بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ 5 ملین، آپ سوچیں نا 2 ملین اور 5 ملین میں کتنا فرق ہے۔ تو پاکستان نے تو بہت یہ، لیکن باقی سارے ملک اس طرح نہیں کرتے ہیں جس طرح پاکستان کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے قومی مفاد دیکھنے ہوتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے وہ ان کا بارڈر نہیں کھول رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں اعجاز صاحب، ابھی جو سچویشن ہے اس میں بہت ساری آراء آ رہی ہیں، اگر فلسطین کا قضیہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو فلسطین کانفرنس بلا لے اور پھر فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے کوئی ریزولوشن دی جائے کہ مسلمان ممالک مل کے یا UN کی طرز پہ ایک پیس فورس وہاں پہ بھیجی جائے مشن، اور آزاد مبصرین بھیجے جائیں تاکہ وہاں پہ نقصانات کا اندازہ لگایا جائے جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اور اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری تجاویز ہیں، لیکن وہاں اسرائیل آنے نہیں دے رہا۔ حتیٰ کہ کچھ ایسی تنظیمیں بھی آئیں جنہوں نے مدد کرنی چاہیے، وہاں پہ ان میں ویسٹرنرز بھی تھے، لیکن انہوں نے اوپر بمبنگ کر کے ان کو مار دیا۔ تو وہ آنے ہی نہیں دے رہے کہ کوئی کر سکے۔ اگر راستہ کھلے تو پاکستان تو تیار تھا، ہے ابھی بھی، کہ اگر رفح کی وہ کھلتی ہے کراسنگ، تو پاکستان تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھیجنے میں کبھی بھی لت و لال نہیں کرتا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ عربوں نے کوئی اس قسم کی اتحاد کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جس کا آپ ان سے توقع کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ میں البتہ سب مسلمان، سارے عرب، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے تھے سوائے امریکہ کے، اور جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل میں پاکستان نے تجویز پیش کی اور باقاعدہ اس کے اوپر عمل بھی ہوا، بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید کی۔ تو پاکستان تو میرے خیال میں جو کر سکتا ہے اس نے وہ کیا ہے، لیکن جو فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں ان کا بھی بہت کچھ ایسا تھا جو چیزیں وہ کر سکتے تھے جو میرے خیال میں انہوں نے نہیں کی۔ مثال کے طور پر وہ اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر سکتے تھے، کوئی اکنامک سینکشنز اٹھا سکتے تھے، کوئی تیل سپلائی روک سکتے تھے، یا اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں کرتے جس سے اسرائیل کو پنچ محسوس ہوتی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت آپا دھاپی کا شاید وقت ہے، دنیا میں اس وقت ڈس آرڈر سا ہے، تو ہر ملک اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، وہ ایک بڑی تصویر نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن پاکستان تو ماشاءاللہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ کھڑا رہا، اور آج بھی فلسطینیوں کی حمایت میں بیان دیتا ہے۔ جی بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے مسئلہ فلسطین پہ اپنا نیریٹو دیا۔ ناظرین، آج ہم نے مسئلہ فلسطین کے ماضی، حال اور مستقبل پہ بات کی۔
پاکستان کا سٹانس کیا ہے، کرنٹ سچویشن کیا ہے، اور سنو ٹی وی یہ آواز فلسطین کی، فلسطین کے دکھی عوام کی، پاکستان کے عوام کے جذبات پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے۔ ناظرین، شاعر مشرق علامہ اقبال نے 1931 میں محترم عالم اسلامی یعنی اسلامی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے فلسطین کا دورہ کیا تھا۔ کانفرنس کے داعی امین الحسینی تھے۔ کانفرنس میں 27 ممالک کی منتخب شخصیات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے متعدد مقاصد میں ایک اہم مقصد مسلمانوں کو فلسطین پر صہیونیت کے ناجائز قبضے کی سنگینی کا احساس دلانا اور صہیونی خطرے کے خلاف عالم اسلام کی تدابیر پر غور کرنا تھا۔ فلسطین میں قیام کے دوران علامہ اقبال نے ایک مؤثر تقریر کی جس میں عالم اسلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کو الحاد مادی اور وطنی قومیت سے خطرہ ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ دل سے مسلمان بنیں۔ مجھے اسلام دشمنوں سے اندیشہ نہیں بلکہ مسلمانوں سے خدشہ ہے۔ اقبال نے خاص طور پر نوجوانوں کا ذکر کیا اور مندوبین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ہم وطنوں کو جاؤ اور روح اخوت کو ہر جگہ پھیلا دو اور اپنے نوجوانوں کو خاص توجہ دو۔ ضرب کلیم میں فلسطینی عرب کے عنوان سے ایک نظم میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں فرنگ کی، رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی کی امتوں سے نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ آج ہم نے فلسطین کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ اسرائیل کی ریاست کو سیاست سے بالاتر ہو کر پرامن بقائے باہمی کی جانب آنا ہی پڑے گا۔ پاکستان میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ حکومتی اور عوامی سطح پر ہمیشہ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ شاید مسئلہ کشمیر کے تناظر میں ہم سے زیادہ فلسطینیوں کا دکھ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ پاکستان پر کسی اور سے زیادہ یہ ذمہ داری اس وجہ سے بھی عائد ہوتی ہے کہ ہمارے آئین کا آرٹیکل 40 عالم اسلام سے مضبوط رشتہ استوار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ بانی پاکستان کے الفاظ ہیں کہ پاکستان دنیا کی مظلوم اور کچلی ہوئی اقوام کو اخلاقی اور مادی امداد دینے سے کبھی نہیں ہچکچائے گا، اور اقوام متحدہ کے مینیفیسٹو میں درج ہے اور اس کے اصولوں میں درج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے کئی اسلامی ملکوں کی آزادی کے لیے انتھک محنت اور کوشش کی، ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ کی مظلوم قوموں کا ساتھ دیا۔ اور اسی امر کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔